حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن العبد الایمان کلہ حتی یترک الکذب۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مزاح میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ ایک تو ہے سیریس جھوٹ بولنا، ایک ہوتا ہے آدمی پرواہ نہیں کرتا، مذاق ہی مذاق میں جھوٹ بولتا جا رہا۔ کامل مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذاق ہی میں جھوٹ نہ بولے۔ آگے فرمایا والمراء وان کان صادقا، انسان اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ چھوڑ دے۔ جھوٹ اور جھگڑا یہ دونوں چیزیں انسان کے ایمان کو کمزور کر دیتی، کمال ایمان میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ شریعت اجازت دیتی ہے اگر کسی کا حق ہے تو وہ حق لینے کے لیے لڑ سکتا ہے، جھگڑ سکتا ہے، اپنا حق لے، اجازت ہے، لیکن کمال ایمان نہیں ہے۔ کمال ایمان یہ ہے حق پر ہونے کے باوجود، سچ پر ہونے کے باوجود جھگڑے اور فساد سے بچنے کے لیے چھوڑ دے کہ میں فساد نہیں چاہتا، کچھ نقصان ہے تو جانے دے۔ یہ ایمان کا کمال ہے۔ اور جھوٹ کسی صورت میں نہیں بول سکتا، سیریس ہو کے تو بول ہی نہیں سکتا، مزاح ہی مزاح میں بھی نہیں بول سکتا کہ آدمی بیٹھا شغل لگا رہے ہیں، جھوٹ پہ جھوٹ بولے جا رہے ہیں، ایسے ہی ایک دوسرے کی توہین کیے جا رہے ہیں، ایسے باتیں بنا کے لگا رہے ہیں، یہ بھی ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔ جناب ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتبع المؤمن علی الخلال کلھا الا الخیانۃ والکذب۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی طبیعت و فطرت میں ہر خصلت کی گنجائش ہے، ہر عادت کی گنجائش ہے سوا خیانت اور جھوٹ کے۔ مومن بڑے خامیاں رکھ سکتا ہے، بڑے معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن مومن بھی ہو اور خائن بھی ہو، مومن بھی ہو اور جھوٹا بھی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا ممکن نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ اور خیانت بعض اوقات اتفاقاً ہو جاتا ہے۔ امانت رکھی، دینے کا ہی ارادہ ہے، پختہ ارادہ ہے، دینے کی کوشش کرتا ہے، حالات نے ایسے گھیرا یا ایسی کسی مشکل میں پڑ گیا وہ امانت بر وقت ادا نہ ہو سکی، اتفاق ہی ایسا ہو گیا، نہ ارادہ تھا خیانت کا، نہ کوئی سوچ تھی، نہ فکر تھی، لیکن اتفاق ایسا ہو گیا بھائی خیانت ہو گئی۔ جھوٹ بولنے کا قطعاً ارادہ نہیں تھا، سوچا بھی نہیں تھا، فطرت میں بھی نہیں تھا، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ کوئی ایسی جگہ پہ آدمی پھنس گیا، اتفاق کر جھوٹ بول دیا گیا۔ اس کی تو گنجائش ہے، لیکن جھوٹ کی عادت بنا لینا، فطرت میں شامل کر لینا، ہر دوسری تیسری بات پہ جھوٹ بولنا، ہر معاملے میں جھوٹ ہی بولنا، اللہ کے نبی فرماتے مومن بھی ہو جھوٹا بھی ہو یہ نہیں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہر ایک کو سوچنا ہوگا اگر یہ ہمارے اندر عادت ہے خیانت کی یا جھوٹ کی تو اس کا مطلب ہے یہ تو ایمان کے بالکل خلاف ہے، اس عادت کو ہر صورت چھوڑنا پڑے گا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکذب مناجب ایمان۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جھوٹ ایمان سے الگ اور دور ہے، ایمان اور جھوٹ کا کوئی تعلق نہیں، کوئی قرب نہیں ہے۔ ایمان جھوٹ سے بہت دور ہے، جھوٹ ایمان سے بہت دور ہے۔ اگر کہیں کہ یہ اکٹھے رہتے ہیں تو ایسا نہیں ہے۔ اس پر حضرت صفوان بن سلیم روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایکون المؤمن جبانا، یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ قال نعم، فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، مومن بھی ہو بزدل بھی ہو ایسا ممکن ہے۔ قیل لہ ایکون المؤمن بخیلا، پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا
مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ہو سکتا ہے، یہ بھی ممکن ہے، مومن بھی ہو اور کنجوس بھی ہو۔ قیل لہ ایکون المؤمن کذابا قال لا، پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا کبھی نہیں، مومن بھی ہو جھوٹا بھی ہو ان کا جوڑ نہیں ہے، یہ اکٹھے دو چیزیں نہیں ہو سکتی۔ باقی بزدل ہو سکتا ہے، بخیل ہو سکتا ہے، اور چھوٹی موٹی خامیاں ہو سکتی ہیں، وہ ایمان کے ساتھ چلتی رہتی ہیں، لیکن جھوٹ ایمان کے ساتھ نہیں۔ آخری حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجتمع الکفر والایمان، اللہ کے نبی نے فرمایا کفر اور ایمان ایک دل میں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ولا یجتمع الصدق والکذب جمیعا، جھوٹ اور سچ کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ولا تجتمع الخیانۃ والامانۃ جمیعا، امانت اور خیانت دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا مومن کامل کی تین نشانیاں ہوئی، ایمان، سچائی اور امانت۔ ایمان کے ساتھ کفر، یہ مومن کے ایمان کے ساتھ اس کا دور تک رشتہ ہی نہیں ہے۔ سچائی اور جھوٹ، سچائی مومن کے کامل مومن کی علامت ہے، جھوٹ مومن کی علامت نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح امانت مومن کی علامت ہے، خیانت مومن کی علامت نہیں۔ تو تین علامتیں ہم نے اپنانی ہیں، ایک ایمان بچانا ہے، کفر سے دور رہنا ہے، دوسرا سچ کو اپنانا ہے، جھوٹ سے دور رہنا ہے، تیسرا امانت کا خیال کرنا ہے، خیانت سے دور رہنا ہے۔ یہ کمال